بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب محبت الہیہ کی نعمت عظمی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب خدا بننے کا طریقہ، سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالی کا محبوب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کا اعلان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے نبی، آپ اپنی امت سے فرما دیں، اپنی امت کو آگاہی دے دیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرا چلن چلو۔ یہ ترجمہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مولانا اللہ کے بڑے عاشق تھے، حالانکہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، مگر عشق و محبت کا غلبہ تھا۔ جب آدھی رات کو تہجد کے وقت سجدے میں ان کو عرش اعظم سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی تھی تو یہ شعر پڑھتے تھے، کیوں باد صبا آج بہت مشکبار ہے، کیوں باد صبا آج بہت مشکبار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی عرش اعظم پر اس کو یاد کرتے ہیں اور اپنے قرب کی خوشبو اس کو پہنچاتے ہیں، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے لب دریا ہو، چاہے دامن کوہ میں ہو، چاہے صحرا کے سکوت میں ہو اور چاہے گلشن میں ہو۔ نعرہ صحرا اہل گلشن کو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب قونیہ، جو شاہ خوارزم کے نواسے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، فرماتے ہیں، بویاں دلبر چوپر رامی شود، بویاں دلبر چوپر رامی شود، این زباہاں جملہ حیرامی شود، این زباہاں جملہ حیرامی شود۔ بیان کیف قرب الہی سے لغت قاصر ہے۔ جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشبو عرش اعظم سے اڑ کر فرش قونیہ پر آتی ہے اور جلال الدین کی روح اس کو سونگ کر مست ہو جاتی ہے تو میں اس کا مزہ بیان نہیں کر سکتا۔ زبان کی جمع فارسی میں زباں آتی ہے۔ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، انگریزی، گجراتی، میمنی، عربی، کسی زبان میں ہم اس کی تعبیر نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنی زبانیں ہیں سب محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت غیر محدود ہے۔ غیر محدود لذت کو محدود لغت حل نہیں کر سکتی۔ جب محدود کثیر محدود قلیل میں نہیں آ سکتی، جیسے ایک گلاس میں سراہی کا پانی نہیں آئے گا اور سراہی میں مٹکے کا پانی نہیں آئے گا اور مٹکے میں حوض کا پانی نہیں آئے گا اور حوض میں نہر کا پانی نہیں آئے گا اور نہر میں دریا کا پانی نہیں آئے گا اور دریا میں سمندر کا پانی نہیں آئے گا، حالانکہ یہ سب محدود ہیں۔ تو جب قلیل محدود میں کثیر محدود نہیں آ سکتا تو ہم سب کی زبان محدود میں غیر محدود کیسے آ جائے گا؟ لہذا اللہ کی ذات کے قرب کی خوشبو سونگ تو لو مگر اس کی پیمائش نہ کرو۔ اللہ کے قرب کی خوشبو تو ملے گی مگر اس کی حد بندی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ اللہ محدود ہے اور نہ اس کی خوشبو محدود ہے، ان کی ہر شان غیر محدود ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی حرام ہے، اسی لیے کہتا ہوں کہ اے گناہگارو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ ہمارے گناہ محدود ہیں، قلیل ہیں۔ چلیے کثیر بھی لے لیجئے تاکہ آپ کو ہر طرح سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں کثیر صحیح مگر محدود ہیں یا نہیں؟ اگر 1 کروڑ گناہ بھی ہیں مگر 1 کروڑ بھی تو محدود ہے، تو محدود کثیر بھی غیر محدود کے سامنے اقلیت میں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اور صفت رحمت کے مقابلے میں ہمارے کروڑوں 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 گناہ بھی سب کے سب محدود ہیں اور اقلیت میں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کی توبہ جلد قبول کرتا ہوں اور ان کی خطاؤں کو جلد معاف کرتا ہوں، تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1، میں غفور الرحیم بھی ہوں اور غفور الودود بھی ہوں۔ غفور الرحیمی ہونے کی وجہ سے میں اپنی شان رحمت سے بہت جلد اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک علم وارد ہوا۔
حضرت تلاوت فرما رہے تھے اور میں بہت دور تالاب میں حضرت کے کپڑے دھو رہا تھا. حضرت کو جب یہ علم عظیم عطا ہوا تو مجھ کو تلاش کیا، کیونکہ میں ان کی باتیں لکھ لیتا تھا. تلاش کرتے کرتے تالاب پر آئے اور دور ہی سے فرمایا کہ حکیم اختر ایک علم عظیم عطا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ کہ اے میرے غلاموں اور بندو، میں تم کو جلد معافی کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میں ودود ہوں، یعنی مارے میا کے معاف کر دیتا ہوں. یہ پوربی ترجمہ ہے. اعظم گڑھ کی زبان میں محبت کو میا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو جلد معاف کر دیتے ہیں غلبہ محبت کی وجہ سے، کیونکہ ہم پر تمہاری محبت غالب ہے. اسی بات کو حضرت نے پوربی زبان میں بیان فرمایا. چونکہ یہاں بہت سے لوگ پورب کی زبان نہیں سمجھتے، ہر علاقے کی زبان الگ ہوتی ہے، مگر محبت بین الاقوامی زبان ہے. کوئی ظالم ہی ہوگا جو محبت کو نہ سمجھے گا. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے تو سب گناہ چھوٹ جائیں گے. خوف خدا اور عشق الہی میں فرق. جو لوگ اللہ سے خوف دلا رہے ہیں یہ اپنے اجتہاد اور اپنی عقل سے موٹر کو دھکا دے رہے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سب شاگرد ہیں. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ خوف اور محبت دو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے مقابلے میں آیت نازل نہیں فرمائی کہ ہم اہل خوف پیدا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ اسلام سے ہٹ جاؤ گے فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ہم ایک ایسی قوم پیدا کریں گے یحبہم ویحبونا کہ ہم ان سے محبت کریں گے، وہ ہم سے محبت کریں گے. معلوم ہوا کہ اہل محبت لائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اور اہل خوف سکھائے جاتے ہیں. اہل خوف کو خوف سکھایا جاتا ہے، جبکہ اہل محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، میں اپنے عاشقوں کی قوم خود پیدا کرتا ہوں. میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں. میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں. از خود نہیں بنتے دیوانے، دیوانے بنائے جاتے ہیں. از خود نہیں بنتے دیوانے، دیوانے بنائے جاتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی موٹر میں پیٹرول نہ ہو اور اسے دھکا دے کر چلایا جائے تو اس کا نام خوف ہے، اور اگر اس میں پیٹرول ڈال دو تو خود بخود چل پڑے گی، اور جو اس موٹر میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائے گی. حکیم الامت فرماتے تھے کہ تمام سالکین سے میری گزارش ہے کہ اہل محبت کی صحبت میں رہنے سے اللہ کی طرف رفتار زیادہ تیز ہو جائے گی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر زاہد ہر ماہ یک روزہ را، سیر زاہد ہر ماہ یک روزہ را، سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ. خشک زاہد جب اللہ کا راستہ طے کرتے ہیں تو مہینے میں ایک دن کا راستہ طے کرتے ہیں، اور عاشق ہر سانس میں اللہ کے عرش اعظم تک پہنچتے ہیں. بتائیے آپ کون سا راستہ چاہتے ہیں؟ آپ کی دینی موٹر کو دھکا دیا جائے تو آپ تھوڑا سا چلیں گے، اور جب دھکا دینے والے تھک کر بیٹھ جائیں گے تو آپ بھی بیٹھ جائیں گے. اس لیے اپنے دل میں عشق الہی کا پیٹرول ڈلواؤ. یہ حکیم الامت کا مشورہ ہے، اسے میرا مشورہ نہ سمجھنا. ہم خود تو مسکین ہیں مگر ہمارے باپ دادا علوم دین کے لحاظ سے بہت مالدار تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اختر اپنے ان باپ داداؤں کے ترکے سے بہت مالدار ہوا ہے، اس لیے ہم اپنے باپ دادا کی چیز ہی پیش کرتے ہیں. فتاوا میں امت کو آسان راہ بتائی جائے. جب میں الہ آباد کے طبیہ کالج میں پڑھا تھا اسی وقت یہ جملہ دیکھا تھا کہ اہل سلوک اور اللہ کا راستہ چلنے والوں کو اہل محبت کی صحبت میں زیادہ رہنا چاہیے. مسائل بے شک جہاں سے آپ کو اعتماد ہو وہاں سے پوچھو، لیکن جو زیادہ صحبت یافتہ ہوں گے ان سے مسائل پوچھنے میں آپ اعتدال میں رہیں گے. میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں فتویٰ لکھتے ہیں تو میں ان کی قابلیت کا اعتراف کرتا ہوں، بالکل صحیح لکھتے ہیں، لیکن میں دوبارہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ اگر اس میں امت کے لیے کچھ گنجائش پیدا ہو جائے تو میں امت کو آسان راستہ پیش کر دوں اور شدت کے راستے سے بچا لوں. اس روایت میں میرے اور حکیم الامت کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے، یعنی میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. غور سے سن لو، پھر سنانے والے نہیں ملیں گے. بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 17 سال صحبت پائی ہے. آپ کسی شعبے میں ایسا نہیں پائیں گے کہ میں اپنے بڑوں کی بات نہ پیش کروں. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مولانا ظفر احمد عثمانی بہت بڑے محدث اور بڑے قابل عالم ہیں، مگر یہ جو مسائل لکھتے ہیں، جو فتویٰ لکھتے ہیں، میں اس فتوے کو دوبارہ دیکھتا ہوں کہ اگر امت کے لیے کچھ گنجائش نکل سکے تو میں امت کو شدت سے بچا کر رحمت اور نرمی کے راستے پر ڈال دوں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اپنے مرشد اور مربی کی قدر کر لیتے ہیں۔ یہ زمانہ ٹینشن کا ہے، ڈپریشن کا ہے، اعصاب کمزور ہیں، غذا صحیح نہیں ہے، آب و ہوا صحیح نہیں ہے، ڈیزل آلود ہوا ہے، لہٰذا اس زمانے میں اللہ کی محبت زیادہ سکھاؤ، محبت کا پیٹرول زیادہ ڈالو تاکہ امت کا ہر فرد اللہ کی طرف اڑ جائے۔ مگر پیٹرول ڈالنے کے بعد اور گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد ڈرائیور سے کبھی الگ نہ ہونا، تاکہ جہاں کہیں چوراہا آئے تو وہ گاڑی گھما سکے اور سرخ سگنل آنے پر روک سکے، یعنی شیخ کے ساتھ رہ کر اس سے مشورہ کرتے رہو۔ بے وفاؤں اور اہل وفا کا تقابل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مرتد کے مقابلے میں اہل خوف نہیں پیدا کرتے، اہل محبت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوا کہ اہل محبت استقامت سے رہتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، مگر اپنے محبوب کو یعنی اللہ تعالیٰ شانہ کو ناراض نہیں کرتے۔ اگر مرتد کے مقابلے میں بھی اہل غفلت اور بے وفا لوگ آ جائیں تو پھر تقابل صحیح نہیں ہوا، کیونکہ ارتداد یعنی دین سے نکل جانا بے وفائی ہے۔ بے وفاؤں کے مقابلے میں اگر بے وفا لائے جائیں تو پھر مقابلہ صحیح نہیں ہوا، لہٰذا بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل وفا پیش کیے جاتے ہیں، اور اہل وفا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل محبت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ کی محبت سے انشاءاللہ سیکنڈوں میں اللہ کی طرف اڑ جاؤ گے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ عاشقین کی سیر اللہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ہر سانس اللہ کے عرش کی طرف اڑتے ہیں۔ سیر زاہد ہر ماہ یک روزہ را، سیر زاہد ہر ماہ یک روزہ را، سیر عارف ہر دمے تا تختشا، سیر عارف ہر دمے تا تختشا۔ خشک لوگ جو محبت سے ناشنا ہیں وہ اللہ کے راستے کا مشکل سے 1 مہینے میں 1 دن کا سفر طے کرتے ہیں، اور اہل محبت یعنی اللہ کے عاشق ہر سانس میں عرش تک پہنچتے ہیں۔ آج آپ کو دین میں جتنی باتیں مشکل معلوم ہوتی ہیں، ایک دن آئے گا کہ اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے انشاءاللہ آپ ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کر سکیں گے، کیونکہ عاشقوں کا مزاج محبوب کی دوری کا تحمل نہیں کر سکتا، اور پھر جس کا محبوب کامل ہو اس سے دوری کون برداشت کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، جیسے آنکھ کی غذا اچھے نظارے ہیں، کان کی غذا اچھی آواز ہے، زبان کی غذا اچھی خوراک ہے، اسی طرح دل کی غذا صرف محبت ہے۔ لیکن بتائیے، محبوب ناقص ہو یا کامل ہو؟ کیا ایسا محبوب ہو جو کچھ دن میں بڈھا ہو جائے یا بڈھی ہو جائے؟ یہ کامل محبوب ہو جس پر کبھی زوال نہ آئے۔ کامل محبوب صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ مچھلیوں کو پانی کا دوام چاہیے۔ اگر مچھلی سے کہو کہ پانی سے جدا ہو کر تم ساری دنیا کی نعمتیں پا جاؤ گی، تو بھی مچھلی کو پانی سے جدائی میں اپنی موت نظر آئے گی۔ اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ دریا میں بڑی بڑی مچھلیاں آ گئی ہیں، اے چھوٹی مچھلیوں دریا سے باہر آ جاؤ ورنہ بڑی مچھلیاں تم کو کھا جائیں گی، یا گھڑیال تم کو نگل جائے گا، تب بھی مچھلیوں کا بین الاقوامی اعلان یہی ہوگا کہ چاہے ہم مریں یا جیئیں، پانی سے جدا ہو کر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ پانی سے باہر تو ہماری موت یقینی ہے، اور پانی میں اگر آفتیں مثلا طوفان ہے تو خطرہ موت تو ہے مگر یقینی موت نہیں ہے، لہٰذا ہم یقینی موت کو قبول نہیں کرتی جو دریا سے باہر ہے۔ ہم امید زندگی میں یہی رہیں گی۔ اسی طرح اللہ والوں کو اللہ سے دور کر دینے والے اعمال میں اپنی موت نظر آتی ہے۔ بتائیے کیسا مضمون ہے یہ؟ حرام کمائی کیسے چھوڑے؟ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے مگر اللہ کو ناراض کر کے حرام غذا حاصل نہیں کی، لہذا کوشش کرو کہ ہماری بھی ایک سانس اللہ کی ناراضگی میں نہ گزرے۔ اگر کوئی حرام آمدنی میں مبتلا ہے تو حلال روزی تو تلاش کرے مگر اپنی حرام نوکری فوراً مت چھوڑے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام آمدنی میں پھنسا ہوا ہے تو اتنا تو کرے کہ کسی غیر مسلم سے ادھار لے کر کھائے پیے اور اپنی آمدنی سے بعد میں اس کا قرض اتار دے، مگر کوشش کرے، جان کی بازی لگا دے کہ جلد سے جلد ہم کو کوئی حلال روزی مل جائے۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ حرام فوراً نہ چھوڑے؟ اس لیے کہ اگر حلال روزی نہ ملی اور حرام بھی چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے فقر و فاقہ سے کافر ہو جائے۔ لہٰذا کفر سے بچانے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی کہ حرام فوراً نہ چھوڑے مگر رات دن کوشاں رہے اور رواں دوا رہے کہ یا اللہ جلد سے جلد حلال روزی عطا فرما دے۔ اگر حرام نوکری 10,000 کی ہے تو حلال کی 5,000 پر راضی ہو جاؤ، روکھی سوکھی کھا لو، گوشت چھوڑ دو، بریانی چھوڑ دو، مرغن غذائیں چھوڑ دو۔ سوکھی روٹی کھانے سے کولیسٹرول بھی نہیں پیدا ہوتا۔ جتنے کولیسٹرول اور ہارٹ اٹیک سے مرنے والے ہیں یہ سب مرغن غذائیں کھانے والے ہیں۔ مخلوط تعلیم کا وبال۔
ایسے ہی تعلیم کے لیے میرا ایک تجربہ سن لو. بعض لوگوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے دوران دینداروں کی صحبت نہیں ملی تو وہ دین سے دور ہو گئے. تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک مالدار کے بیٹے تھے. اللہ والوں کی صحبت سے انہوں نے داڑھی رکھ لی. انہوں نے کہا کہ میرا رشتہ ایسی لڑکی سے کرائیے جس نے کالج کا اور مخلوط تعلیم کا منہ نہ دیکھا ہو، کیونکہ جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے وہاں لڑکیاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ پڑھائی میں اس طرح رہتی ہیں جیسے بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ. اسی لیے آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی کی ایک لڑکے سے آشنائی ہو گئی اور وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. یہ بالکل حرام ہے، مطلق حرام ہے کہ نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ پڑھیں، چاہے مل کر نہ بیٹھے مگر نظر بازی تو ہو ہی جاتی ہے. میں زندگی میں ایک دفعہ کسی کام سے یونیورسٹی گیا تو ہر درخت کے نیچے جوان لڑکی اور جوان لڑکے بیٹھے گپے لڑا رہے تھے. مجھے برطانیہ کے ایک دوست نے بتایا کہ میری 3 لڑکیاں مخلوط تعلیم کی وجہ سے انگریزوں کے ساتھ بھاگ گئیں، حالانکہ وہ صاحب خود مسلمان ہیں اور ان کے داڑھی بھی ہے. جب میں امریکہ کے شہر بفیلو گیا تو وہاں ایک بڑے میاں نے بتایا کہ میرا ایک لڑکا مخلوط تعلیم کی وجہ سے عیسائی لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح کے میاں بیوی والا معاملہ کرتا ہے اور اس سے حرامی لڑکے بھی پیدا ہو رہے ہیں. ایک عیسائی نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام میں زنا کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا کہ اسلام نے زنا کو اس لیے حرام کیا ہے تاکہ اولاد حلال کی پیدا ہو، حرامی نہ ہو. بہت سے نیک لڑکے جو کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، بہت عمدہ مکان اور تجارت تھی، لیکن تبلیغی جماعت یا اللہ والوں کی صحبتوں کی برکت سے وہ اللہ سے جڑ گئے تو انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جس نے اسکول کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، بہشتی زیور پڑھی ہو اور قرآن شریف پڑھا ہو، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. آج ہی اپنی لڑکیوں کو مخلوط تعلیم سے نکال دو، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اچھا رشتہ ملے گا، ورنہ جوتے مارنے والے ملیں گے. اگر یہ سوچتے ہو کہ بہت تعلیم یافتہ امریکہ کی ڈگریاں اور امریکہ کے گرین کارڈ والا رشتہ مل جائے تو ایسے ایسے قصائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے پاس خطوط آ رہے ہیں کہ میرا شوہر دوسری کرسچن لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے اور میرے حقوق کی ادائیگی میں نالائق ہے، لہٰذا اللہ والے داماد تلاش کرو اور ان کی روزی بھی مناسب ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی بیٹی کسی بہت ہی غریب کے حوالے کر دو. آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ بہت مالدار اور داڑھی والے نیک بندے مل جائیں گے جو ایسی لڑکی تلاش کر رہے ہیں جس نے اسکول کالج کا منہ نہ دیکھا ہو. بے پردگی سے پھرنے والی لڑکیوں کے چہرے پر نمک نہیں رہتا کیونکہ وہ نمک چشیدہ ہوتی ہیں، ان کا نمک ہر غیر مرد چکھتا رہتا ہے. آپ دیکھیے برقعے والی عورتیں جب اپنے شوہر کے سامنے نقاب اٹھاتی ہیں تو ان کو یہ شعر پڑھنا پڑتا ہے، جیسے کہ برق کوند رہی ہے نقاب میں، جیسے کہ برق کوند رہی ہے نقاب میں، کالے بادل سے جب چاند نکلتا ہے تو زیادہ چمکدار لگتا ہے. لہٰذا اپنی بیویوں کو برقع پہناؤ ورنہ انہیں باہر نہ نکلنے دو. ہندوستان میں بھی جو ہندو قوم کے لحاظ سے ذرا بھی شریف ہوتے تھے وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ دیکھو چہرہ کسی کو مت دکھانا، نقاب نہیں پہنو تو کم سے کم اپنی ساڑی کے پلو سے گھونگھٹ کر کے اپنا چہرہ چھپائے رکھو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ جونپور میں جائیداد کے ایک مقدمے میں ایک عورت نے عدالت میں جانے سے انکار کر دیا کہ جائیداد ملے نہ ملے مگر ہم عدالت میں غیر محرم مرد یعنی جج سے بات نہیں کریں گے. لیکن اسی عورت کو جب پاکستان کی ہوا لگی تو صدر کی مارکیٹ میں بے نقاب تھی. یہ ہے ماحول کا اثر اور یہ ہے دولت کا اثر. 4 پیسہ مل گیا تو سانڈ کی طرح اتراتے مت پھرو، اللہ کی شریعت کی زنجیروں کو مت توڑو. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا والوں اگر 200 زنجیریں بھی لاؤ گے تو میں ان سب کو توڑ دوں گا، لیکن اللہ کی شریعت کی زنجیر نہیں توڑوں گا کیونکہ یہ زنجیر میری زیب و زینت ہے. اولاد کی تربیت کا ایک اہم اصول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچی اور بچہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال کے لڑکے کا اپنی بہن کے ساتھ سونا جائز نہیں، اگرچہ اس کی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو. لڑکی ماں کے ساتھ اور لڑکا باپ کے ساتھ سو سکتا ہے جب مجبوری ہو اور رضائی وغیرہ نہیں ہے اور بہت سردی ہو، لیکن 10 سال کے بعد سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ لیٹے. اور یہاں سگا بھائی تو کیا تمام لڑکے لڑکیاں بے پردہ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، آخر ایک دن مرنا ہے. لہذا اپنی لڑکیوں کو بھی اللہ والی بناؤ، لڑکوں کو بھی اللہ والا بناؤ. رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ میں رب العالمین ہوں، سارے عالم کو پالتا ہوں. جب سارے عالم کو پالتا ہوں تو تمہاری اولاد بھی اسی عالم کا حصہ ہے، لہٰذا وہ بھی پلیں گے اور بہت اچھا پلیں گے. بس ایک کام کرو کہ اپنی اولاد کا رب العالمین سے رابطہ اور بہترین وابستگی رکھو کہ مولا ان سے خوش رہے. اولاد کو نیک صحبتوں میں لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا. ہم نے خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ تم دیوار سیدھی کر دو کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کی امانت ہے، کہیں اسے خاندان والے نہ لوٹ لیں. یہ بچے کس باپ کے بیٹے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. نیک باپ کی اولاد کا اللہ تعالیٰ خیال فرما رہے ہیں. اور ان کا باپ کون سا تھا؟ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کان الاب السابع،
7واں باب تھا، اور ایک روایت میں لکھتے ہیں اول ابل عاشر 10واں باب تھا، یعنی 10ویں پشت پہلے صالح باب تھا۔ تو اللہ اتنا کریم ہے کہ 10ویں پشت تک رحم کر رہا ہے، اور یہ قید بھی اعتراضی نہیں ہے کہ اگر 10ویں سے 11ویں پشت ہو جائے گی تو مدد نہیں کریں گے، یہ قید واقعی ہے، یعنی اگر 11ویں پشت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 11ویں پشت کا بھی خیال فرمائیں گے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو بزرگوں کی تقریروں میں اور بزرگوں کے غلاموں کی تقریروں میں لاؤ۔ یہ دوسرا جملہ اپنے لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ بزرگوں کے غلام ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ اپنے کو بزرگ کہہ سکیں، لیکن بزرگوں کی غلامی اور ان کی صحبتوں میں ایک زمانہ گزارنے کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے توفیق ہوئی ہے، تو ان کو اللہ والوں کی صحبتوں میں لاؤ تاکہ کم از کم داڑیاں تو دیکھے اور داڑیوں سے ان کا دل مانوس رہے۔ اس پر ایک قصہ یاد آ گیا، ایک مولوی صاحب کو ایک مسٹر نے کہا کہ آپ میرے یہاں ایک پیالی چائے پی لیجئے اور میرے بچوں پر دم کر دیجئے، تو وہ بچہ مولوی صاحب کی داڑھی دیکھ کر زور سے چلایا، تو مسٹر نے کہا کہ مولوی صاحب اسی لیے ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے، دیکھیے آپ کی داڑھی سے میرا بچہ ڈر رہا ہے۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ داڑھی سے نہیں ڈر رہا ہے، اصل میں آج تک یہ سمجھتا تھا کہ شاید میری 2 اماں ہیں، کیونکہ اپنی اماں کا گال اور اپنے ابا کا گال یکساں یعنی ایک ہی شکل کا پاتا تھا، تو یہ سمجھتا تھا کہ میری 2 اماں ہیں۔ آج داڑھی دیکھ کر اس نے سوچا کہ ابا ایسے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا ابا سے ڈرنا لازمی چیز ہے۔ بچے اماں سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اماں چما ناشتہ لاؤ، کوئی ابا کو تو کہہ کر دیکھے ابا چبا ناشتہ لاؤ، ابا چبا لے گا یا نہیں۔ خدا کی اطاعت میں مخلوق کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہیبت دی ہے، تمام دنیا کے شیروں کے چہروں پر میں نے داڑھی دیکھی ہے، اگر شیروں کی داڑھی مونڈ دو تو وہ لومڑی معلوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے داڑھی میں ہیبت اور عزت رکھی ہے، اب رہ گیا کوئی ہنسے گا تو ہنسنے کا جو خیال کرے گا وہ اللہ کے عاشقوں میں درج نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عاشقوں کی علامت ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی مخلوق کی ملامت سے نہیں ڈرتے چاہے کوئی بھی ہو، لہٰذا مخلوق کے ہنسنے کا ڈر نکال دو، بس خالق کو خوش رکھو۔ اگر سیاح کو جنگل میں شیر کوئی حکم دے رہا ہے مگر لومڑی اور بندر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مشورے پر چلو، تو سیاح کہے گا کہ شیر نے ہم کو یہ حکم دیا ہے، لہٰذا جس کی طاقت زیادہ ہوگی ہم اسی کی بات مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے یا تمہاری بیوی کی طاقت زیادہ ہے؟ مان لو ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے تو ان کی طاقت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے۔ اگر پورے پاکستان میں ایک ہی داڑھی والا ہو تو جو اللہ والا ہوگا وہ اس ایک ہی کے ساتھ ہوگا اور کہے گا کہ میں لومڑیوں کی اکثریت کے بجائے خالق شیر سے ڈرتا ہوں۔ شیر ہمیشہ دریا کے بہاؤ کے مخالف تیرتا ہے، اگر مشرق کی طرف بہاؤ ہے تو مغرب کی طرف تیرتا ہے۔ شیر کا کام ہی ہے کہ جدھر سے دریا کا دھارا آ رہا ہے وہ دھارے کے رخ پر نہیں بہتا، وہ دھارے کے خلاف دوسری طرف بہتا ہے، یہ اس کے شیر ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ معاشرت سے نہ ڈرے۔ دیکھیے کہ اللہ کی رضا کس طرف ہے۔ اس پر 2 شعر یاد کراتا ہوں، اگر کوئی تم پر ہنسے تو تم ان پر ہنسو اور یہ کہو کہ تم ہنس تو رہے ہو مگر تم کو قیامت کے دن رونا پڑے گا، اور ہمیں قیامت کے دن ہنسنا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک شخص نے داڑھی رکھی تو سب نے ہنسنا شروع کر دیا، ایک خاتون نے برقع پہنا تو سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ خاندان میں چاہے کوئی برقع نہ اڑے مگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے برقع پہنو اور ہنسنے والوں سے مت ڈرو، اور جب کوئی ہنسے تو یہ شعر یاد کر لو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ جو خواتین برقع پہننا شروع کر چکی ہیں وہ بھی یہی کہیں، اگر کوئی ان پر ہنسے تو کہو کہ ٹھیک ہے تم ہنس لو مگر قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے چہروں کو بے نقاب مت کرو۔ اچھا برقع بھی نئے ڈیزائن کا چلا ہے کہ سارا جسم تو ڈھکا ہوا ہے مگر چہرہ کھلا ہوا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ اصلی مال جہاں خطرہ ہے وہ تو کھلا ہوا ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی بکری کا گوشت کھلا ہوا لے جا رہا ہو، اوپر چیلیں اڑ رہی ہیں مگر بکری کے پائے کو چھپائے ہوئے ہیں، بتاؤ چیلیں پایا اٹھائیں گی یا گوشت پر حملہ کریں گی؟ پایا تو ان کے منہ میں بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ شعر یاد کر لو جسے اختر پیش کر رہا ہے، جس پر بہت ہنسا گیا، مجھ پر بھی لوگ بہت ہنستے تھے کہ دواخانہ نہیں کھولتا، پیر کے پاس پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ میں دنیا کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں مگر پیر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے شیخ بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو وفاداری کی توفیق بخشی۔ اب ان ہنسنے والوں کے لیے دوسرا شعر بھی سن لو، میرے حال پر تبصرہ کرنے والو، میرے حال پر تبصرہ کرنے والو، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے۔ داڑھی رکھنے کا انعام، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی پہلے داڑھی نہیں تھی مگر اب داڑھی رکھ لی، ان کے سر پر قرآن شریف رکھ کر پوچھو کہ داڑھی رکھ کر ان کو ذلت ملی یا عزت؟ 2-4 دن ہنسنے والوں کو ہنسنے دو، جیسے الیکشن کے زمانے میں لوگ امیدواروں پر گندے ٹماٹر
یا گندے انڈے پھینکتے ہیں، مگر الیکشن میں جیتنے کے بعد جب وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تب کسی کی مجال ہے کہ اس پر گندا ٹماٹر یا گندا انڈا پھینک سکے۔ جب شروع کا الیکشن ہوگا تو لوگ ضرور ہنسیں گے، لیکن انشاءاللہ جب ایک مٹھی داڑھی ہو جائے گی تو سب سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ ناقابل واپسی ہے، یہ اللہ کے پاس بہت دور تک جا پہنچا ہے، اب شیاطین کی محنت اس پر رائے گا جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے پھر لوگ اسی سے دعا کرائیں گے۔ ایک داڑھی والا نوجوان میرے پاس آیا، محکمہ موسمیات میں اس کا سپروائزر داڑھی کے خلاف تھا اور اس کو بہت ستاتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوا، تو اسی داڑھی والے نوجوان سے کہا کہ آج ہم تمہاری ڈیوٹی رات کے وقت لگا دیں گے اور تم تہجد کے سجدے میں میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کی شان کہ اس کی دعا سے وہ بچہ دوسرے دن ہی اچھا ہو گیا۔ پھر تو وہ ایسا لپٹ کے رویا کہ میری اب تک کی پچھلی گستاخیاں معاف کرو۔ تو ڈٹ کے رہو، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حصول تقوی کے طریقے۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ کوشش کر کے جلد داڑھی رکھ لیں اور بیوی کو چاہے جتنا بھی اس کا معاوضہ دینا پڑے ادا کر کے اسے داڑھی رکھنے پر منائیں۔ اگر اس کا خون جلتا ہے تو آپ اس کو 40 دن مرغی کا سوپ اور انگور کا جوس پلائیں، ورنہ 40 دن کے لیے خانقاہ میں آ جائیے، 40 دن میں اتنی بڑی داڑھی ہو جائے گی کہ ناقابل واپسی ہوگی۔ بیوی بھی کہے گی اب اس کو واپس لانا بہت مشکل ہے، یہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اصل میں ابتدا مشکل ہے، چکنے گالوں پر چھوٹے چھوٹے بال خارش کرتے ہیں، کھجلی بھی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تیل لگا لو، مگر یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر حکومت اعلان کر دے جو داڑھی نہیں رکھے گا اسے 6 مہینے کی سزا ہوگی، اور جس دن داڑھی ایک مٹھی ہو جائے گی جیل خانے سے نکال دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بیوی ہی کہے گی کہ میاں جلدی سے داڑھی رکھ لو، آج ہی اخبار میں خبر پڑھی ہے، ورنہ میری تیری جنگ ہو جائے گی۔ تو 40 دن کے لیے خانقاہ میں آ جاؤ، اس کے بعد دیکھو اگر داڑھی بڑھی ہوئی ہو تو پھر ناقابل واپسی مال لے کر چلے جاؤ، اور اگر دیکھو کہ ابھی چھوٹی ہے تو 1 چلہ اور لگا لو، 3 چلے ہمت کر کے رہو، اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کیسے تمہاری داڑھی پر ہاتھ لگاتی ہے، کیونکہ جب تم ہاتھی معلوم ہو گئے تو ہاتھ کیسے لگائے گی۔ خواتین سے کہتا ہوں کہ پردہ کرنا شروع کر دو، خاندان میں کوئی برقع اوڑھتی ہو یا نہ اوڑھتی ہو، سارا خاندان ماڈرن ہو، لیکن تم اللہ کے نام پر برقع اوڑھو اور کہہ دو کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، بس مجھے اللہ ہی کافی ہے، خاندان مجھے چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے۔ اگر برقع اوڑھنے اور اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے خاندان تمہیں چھوڑتا ہے تو چھوڑنے دو، تمہارے ساتھ اس سے بھی بڑا خاندان ہوگا، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، سارے عالم کے اولیاء اللہ ہوں گے، تمہاری برادری کمزور نہیں ہوگی، نہ ہی کسی سے کم ہوگی۔ اب بتاؤ کون سی برادری چاہتی ہو، اللہ کے نیک بندوں کی برادری چاہتی ہو یا نہیں؟ اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہوگی۔ پھر دوسری عورتیں تم سے دعا نہ کرائیں تو کہنا، جب ان کے بچوں پر کوئی مصیبت آئے گی تو لوگ برقع پوش 5 وقت کی نمازی سے ہی دعا کراتے ہیں، اسی طرح بغیر داڑھی والے جو داڑھی والوں پر ہنستے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو داڑھی والوں ہی سے دعا کراتے ہیں، کیونکہ بھائی جب آپ انہیں اچھا سمجھتے ہیں تو جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی انہی سے دعا کرا لو، اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ کسی مولوی کے پاس چلو، رضائے مولا کی راہ ہے، اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ داڑھیاں رکھ لو، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کر لو تاکہ اسٹرکچر فرما بردار بندوں جیسا ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرون، میری تمام امت کے گناہگار قابل معافی ہیں، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرتے وہ ناقابل معافی ہیں۔ بتاؤ داڑھی منڈانے کے بعد چہرہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے یا نہیں؟ اور جو عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں ان کا چہرہ کھلم کھلا گناہگار ہے یا نہیں؟ لہٰذا درد دل سے آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں، اگر برقع اوڑھ لو گی تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تمہیں ملے گا، ہمیں ثواب تو ملے گا لیکن تم کو بھی اللہ کی رضا اور رحمت کا سایہ ملے گا۔ ساری مخلوق اگر تم پر ہنستی ہے تو مخلوق کوئی چیز نہیں ہے۔ بتاؤ مخلوق کی طاقت زیادہ ہے یا خالق کی؟ تو اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کو راضی کرو، لہٰذا آج ہی برقع خرید لو، جس کے پاس برقع خریدنے کے پیسے نہ ہو میں اس کو خیراتی فنڈ سے برقع پیش کر دوں گا۔ اسی طرح گھروں سے ریڈیو، ٹیلی ویژن، VCR کو نکالو، یہ سب فتنے کی جڑ ہیں۔ میرے شیخ شاہ ابراء الحق صاحب نے فرمایا کہ ہردوئی میں ایک لڑکے نے ٹیلی ویژن پر ڈاکہ پڑھتے دیکھا، اس نے ڈاکوؤں سے مل کر اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا، ڈاکو ٹیلی ویژن بھی لے گئے اور اس لڑکے کو بھی لے گئے۔ ٹیلی ویژن کی نحوست دیکھیے، اولاد بھی گئی اور ٹیلی ویژن بھی گیا اور جتنا مال تھا وہ بھی گیا۔ ساری دنیا
یہ جرائم ٹیلی ویژن سے سیکھتی ہے. مار پیٹ وغیرہ کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر کوئی نہیں ملے گا تو ماں باپ کو پیٹیں گے. اسی طرح جب ٹیلی ویژن پر زنا دیکھ کر نفس گرم ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک نوجوان لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں مجبور ہو گیا اور میری بہن بھی مجبور ہو گئی اور ہم دونوں سے گناہ ہو گیا. اللہ کے لیے رحم کرو اپنے اوپر، اللہ کے لیے رحم کرو اپنے اوپر. اگر اختر پر رحم نہیں آتا تو اپنی جانوں پر رحم کر لیں اور اپنی لڑکیوں کو مخلوط کالجوں سے نکالیں جہاں نوجوان لڑکے تمہاری بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. بے پردگی کے نقصانات. میرے شیخ مولانا ابراء الحق صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے فرمایا کہ ایک پاؤ گوشت لے کر چلتے ہو تو چھپا کر چلتے ہو، کہیں چیل اڑا نہ لے جائے. 1000 کے نوٹوں کو چھپا کر رکھتے ہو، جیب کترا اس کو اڑا نہ لے جائے. دودھ کو بلی سے بچا کر ڈھک کر رکھتے ہو لیکن اپنی لڑکیوں اور بیویوں کو بے پردہ گھماتے ہو، جبکہ نوٹوں میں خود بھاگ جانے کی طاقت نہیں ہے، گوشت میں خود اڑ جانے کی طاقت نہیں ہے، دودھ میں خود اڑنے کی طاقت نہیں ہے. تمہاری نظر میں 1 پاؤ دودھ کی قیمت ہے، 1 پاؤ گوشت کی قیمت ہے، نوٹ کی قیمت ہے، مگر بہو بیٹیوں بیویوں کی قیمت نہیں ہے جو انہیں بے پردہ گھماتے پھراتے ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اپ ٹو ڈیٹ صاحب اپنی بیوی کو خوب سجا کر میک اپ کرا کے شملہ پہاڑی پر گھما رہے تھے. وہاں ایک انگریز کا گھر تھا، 2 گورے سنتری بندوق لیے پہرا دے رہے تھے. دونوں بہت دنوں سے لندن سے آئے ہوئے تھے، مہینوں سے بیویوں کا منہ نہیں دیکھا تھا، لہذا اس میک اپ والی عورت کو پکڑ کر دونوں نے اسی کے شوہر کے سامنے زنا کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ارے ظالمو، اللہ اور رسول کی فرما برداری چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ برا وقت اسی وجہ سے دیکھنا پڑا. وہ برقعے میں ہوتی تو خیال بھی نہ ہوتا کہ پتہ نہیں کیسی ہے. جیسے ایک برقع پوش کی قد و قامت بہت ہی اچھی تھی، ایک صاحب پیچھے لگ گئے. جب ہوا تیز چلی اور نقاب اڑا تو کیسا چہرہ تھا. سنو، سعدی شیرازی فرماتے ہیں بس قامت خوش کے زیر چادر باشد، بس قامت خوش کے زیر چادر باشد، چوں باز کنی مادر مادر باشد، چوں باز کنی مادر مادر باشد. جو نقاب اڑا تو کیا دیکھا کہ وہ اماں کی اماں تھی، یعنی نانی تھی. تو اللہ کو راضی کرنے میں آپ فائدے میں رہیں گے، آپ کی بیٹیوں کو اچھے رشتے ملیں گے، لائق داماد ملیں گے انشاءاللہ. اور برقعے میں رہنے سے ان کے اندر شرافت کا نور بھی ہوگا اور ہر قسم کے فتنوں سے بچی رہیں گی. اور گھر میں ناولوں کو بھی مت آنے دو، ناولوں سے بھی لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں. انہیں حکایت صحابہ، بہشتی زیور پڑھاؤ اور بزرگوں کے واعظ میں لے کر جاؤ. بزرگ نہ ملیں تو ان کے غلاموں اور خادموں کے واعظ میں لے جاؤ. نیک صحبتوں کی برکات. میری خانقاہ کے سامنے خواتین کے لیے معظم ٹیرس میں پردے کے ساتھ جگہ مخصوص ہے جہاں خواتین آتی ہیں. تو کئی دوستوں نے بتایا کہ جب سے میری بیوی یہاں آئی ہے اس نے خود مجھے داڑھی رکھوا دی ہے. دیکھا جب بیوی نیک ہو جائے گی تو میاں کو بھی نیک کر دے گی. بڑے بڑے شیروں کو دیکھا کہ بیوی کے سامنے ڈھیر ہو گئے. ساؤتھ افریقہ میں 360 کلومیٹر کا جنگل ہے، اس میں ایک شیر اپنی بیوی شیرنی کے پیچھے بیٹھا تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھو ان میں آپس میں کیسی محبت ہے. پھر دیکھا کہ شیرنی 20 فٹ آگے جا کر بیٹھ گئی تو شیر صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے 10 بستہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار چلے گئے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے. بیویوں کو نیک بناؤ تو انشاءاللہ راستے صاف ہو جائیں گے. خواتین کہتی ہیں کہ ہم صحبت میں کیسے آئیں. میں کہتا ہوں جو عورتوں کو اپنی صحبت میں اپنے کمرے میں بلائے گا وہ جعلی پیر ہوگا، اصلی پیر نہیں ہوگا. لہذا آپ کی صحبت یہی ہے کہ آپ میری زبان سے مائک کے ذریعے آواز سن لیں اور میری کتابیں پڑھ لیں، بس یہی کافی ہے. میرا ایک رسالہ ہے عشق مجازی اور بد نظری کا علاج. یہ رسالہ خانقاہ سے مفت ملتا ہے. اس زمانے میں بد نظری کے مرض کا کالرا پھیلا ہوا ہے، جوان اور بوڑھا کوئی اس سے نہیں بچا. لہٰذا آپ اس رسالے کو ضرور پڑھیں. ابھی حدیث سنائیے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو اپنے سگے بھائی کے ساتھ لیٹنا جائز نہیں اور لڑکی کو لڑکی کے ساتھ لیٹنا جائز نہیں. 10 سال کے لڑکوں سے پردہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ظفر احمد عثمانی کے بھائی مولانا سعید صاحب سے کہا کہ میرے سگے بھانجے تمہاری کیا عمر ہو گئی؟ انہوں نے کہا میری عمر 10 سال کی ہو گئی. فرمایا کہ ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ جی ہاں پردہ ہے. پھر اپنی سگی ممانی یعنی حضرت تھانوی کی اہلیہ محترمہ سے پردہ شروع کر دیا. حالانکہ جب وہ یتیم ہو گئے تھے تو حضرت تھانوی کی اہلیہ نے ان کو بچپن سے پالا تھا، مگر وہ اس کے بعد سے پھر ممانی کے سامنے نہیں آئے. لہٰذا 10 سال کے لڑکے ہماری خانقاہ کہ معظم ٹیرس میں نہ آئیں. 10 سال کے لڑکوں کو یہاں مسجد میں بھیجو. کیا مسجد میں بھیجنے میں کوئی مشکل ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وعظ کا بھی اثر نہیں ہوگا. جن کے بچے 10 سال کے ہو گئے وہ انہیں مسجد میں بھیج دیں. اگر آئندہ ایسی غلطی ہوئی تو ان بچوں کی ماؤں پر بھی پابندی عائد کر دوں گا.
اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا اور ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بتاؤ نافرمانی کرنے سے اللہ کے غضب کا سایہ ملے گا یا رحمت کا سایہ ملے گا؟ غضب کا سایہ ہوگا تو ہدایت کیسے ملے گی؟ لہٰذا ان کا آنا بیکار ہوگا۔ آئندہ سے بچوں کو یہاں مسجد میں بھیجو۔ اب ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر دعا کرو کہ یا اللہ ان ناموں کی برکت سے میری بیوی کے دل میں میری محبت ڈال دے، اسے مجھ پر مہربان کر دے۔ اگر یہ وظیفہ بیٹیاں پڑھ لیں تو ان کے شوہر ان پر مہربان ہو جائیں گے، امام پڑھ لے تو کمیٹی مہربان، کمیٹی پڑھ لے تو امام مہربان، اگر گاہک کے سامنے پڑھ لو تو گاہک بغیر مال خریدے واپس نہیں جائے گا۔ اگر کوئی قرضہ لے گیا تو یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کرو، انشاءاللہ جلد پیسہ مل جائے گا، اور کسٹم آفیسر پر پڑھ لو تو اس کا دل موم ہو جائے گا۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب صحت عطا فرما دے، میری جان ناتواں کو اللہ تعالیٰ کروڑوں جانیں عطا فرما دے، اور میں ان سب کو اللہ پر فدا کر دوں۔ یا اللہ مسلمانوں کے جتنے دشمن ہیں، مسلمانان کائنات کے دشمنان کائنات، سب کے شر کو دفن کر دے اور ان کے تمام مکر و فریب کے ٹاٹ میں آگ لگا دے، اور اللہ سارے عالم میں مسلمانوں اور اسلام کی ہر شر سے حفاظت فرما، اور ہم سب کو نفس کی بری خواہشوں پر فتح نصیب فرما، اور ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کر کے خدا اپنے نفس کو حرام مزہ نہ دے۔ یہ غیر شریفانہ زندگی گزارتے ہوئے اللہ ہمارے بال سفید ہو گئے، اے اللہ اس غیر شریفانہ زندگی سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہم سب کو شرافت کی زندگی عطا فرما اور اپنا باوفا بندہ بنا لے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔